السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ویڈیو کو پلیز پورا واچ کیا کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ پورے سوشل میڈیا پہ کبھی کسی نے اس ٹاپک پہ بھی بات کی ہوگی۔ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، اور بہت سی عورتیں اس چیز سے ایگری بھی کریں گی، ٹھیک ہے، اور شاید کچھ ڈس ایگری بھی ہوں، لیکن یہ بات بہت عقل کی ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا واچ لازمی کرنا ہے۔ میاں اور بیوی بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بیوی کو جب بھی کوئی مسئلہ، پریشانی، کوئی دکھ تکلیف ہو تو وہ ہمیشہ اپنے دل کی ہر بات اپنے شوہر سے ہی شیئر کرتی ہے، اس کو ہی اپنے سارے دکھ سناتی ہے۔ لیکن ایک دکھ جو آپ نے کبھی اپنے شوہر سے شیئر نہیں کرنا، کبھی غلطی سے بھی اس کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی، وہ کون سی بات ہے؟ آئیے میں آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی غلطی سے بھی اپنے مائکے کی بات، چاہے جتنی بھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کبھی بھی اپنے شوہر سے بالکل بھی شیئر نہیں کرنی۔ وقتی طور پہ تو آپ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں اور آپ ہر بار ڈیٹیل میں جی بتا دیتے اپنے میاں کو، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں ایک مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ آپ کی اپنے بہن بھائیوں سے یا کسی سے، کسی قسم کی ابو سے، امی سے کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے، یا کسی طرح آپ کا دل دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عورتوں کی عادت ہے کہ ہر بات جو ہے وہ اپنے دل پہ لے لیتی ہیں اور بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی رونا شروع کر دیں گی جی کہ میرا اپنا ہو کے، میرا بھائی یا بہن ہو کے مجھے ایسی بات کی، یا میرا دل دکھایا، یا میرے ساتھ بدتمیزی کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہو جی؟ سارا دن منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، آنکھیں اپنی سویل کر لیتے ہو۔ شام کو آپ کے میاں آتے ہیں اور وہ آپ کا جو فزیکل اپیرنس دیکھ کے، آپ کا چہرہ دیکھ کے، وہ فوراً انہیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ وہ پوچھیں گے جی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، تم پریشان ہو، مجھے بتاؤ۔ پہلے آپ کہو گے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن وہ بندہ آپ کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، وہ آپ کی ہر رگ رگ سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا چہرہ سب کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا مائکا پاس ہے بائی چانس، ٹھیک ہے، اور آپ اسی دن اپنے مائکے میں گئی ہیں اور آپ کے شوہر کو پتہ ہے کہ یہ تو آج اپنے مائکے گئی تھی، تو پھر اسے فوراً سے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا ضرور یہ مائکے گئی تھی اپنے، تو وہاں کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ پھر ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑ جائے گا کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم بتاؤ گی نہیں تو پھر مجھے چین نہیں آنا، میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے بتاؤ، جلدی کرو۔ اور آپ ایموشنل ہو کے اے ٹو زی ساری بات، ساری ڈیٹیل اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے ایسا کہا، یا میری ابو نے ایسا کہہ دیا، یا میری بہن نے ایسا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ٹائم پہ تو آپ کے شوہر آپ کے بڑے ہی زیادہ ہمدرد بن کے ساری ڈیٹیل ایسے سنیں گے چپ کر کے کہ جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے ویل وشر ہوئی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری ڈیٹیل بڑے پولائٹلی سنیں گے، آپ کو حوصلہ دیں گے کہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، تم نے آج کے بعد ادھر نہیں جانا، تم نے آج کے بعد اس کے منہ نہیں لگنا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ویسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ آپ کو لگے گا کہ واقعی یار میرا سچا ہمدرد تو میرا شوہر ہے، یہی میری دنیا اور یہی میری آخرت ہے، باقی سارے رشتے تو بس نام کے ہیں۔ اور وہی بہن بھائی جن سے آپ لڑ جھگڑ کے اتنا ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دو دن بعد ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو جاتی ہے اور آپ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہو، پہلے جیسے اچھی باؤنڈ ہو جاتی ہے آپ کی۔ لیکن آپ کا شوہر جو ہے وہ یہ بات اپنے دماغ میں، دل میں بٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ گانٹھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ اب کوئی بات ہو تو میں اپنی بیوی کو بتاؤں۔ پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد اگر آپ کے میاں سے کسی بات کو لے کے بحث ہو گئی ہے،
تو پھر وہ A to Z سارے تانے آپ کو دے گا کہ تم ایسی، تمہارے گھر والے ایسے، اور یہ اور وہ، اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور اس ٹائم پہ آپ کو آئے گی عقل کہ اللہ، اس ٹائم پہ تو یہ بڑا ہمدرد بنا ہوا تھا، اس نے مجھے کیسے ساری ڈیٹیل پوچھی اور ساری وہ اس ٹائم پہ بڑا حوصلہ دیا، اور اب دیکھو یہ اب کیسے مجھے تانے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو آپ نے یہ اپنا پیٹ کا جو ہاضمہ ہے نا اس کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ قسم کھا لینی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے اپنے مائکے کی بات اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتانی، اپنے بہن بھائیوں کی، چاہے جتنی بڑی ہو جائے یا چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے۔ آپ لوگوں نے لڑ جھگڑ کے ویسے کے ویسے ہو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر آپ بہت دکھی ہوتی ہیں کہ یار یہ شوہر ہو کے جو ہے وہ ایسے مجھے تانے دیتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کبھی کوئی کسی قسم کی بات شیئر نہیں کرنی، ہر طرح کی بات شیئر کریں۔ بے شک میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ ایک معاملے میں آپ نے ذرا سبق حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بقایا آپ ہر طرح کی بات شیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہو گیا؟ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ کون کون میری بات سے ایگری کرتا ہے اور کون ڈس ایگری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں نے صحیح مدعا اٹھایا ہے یا میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ایک بہت ہی سیڈ نیوز کی طرف۔ کل سارا دن تو میں نے موبائل نہیں پکڑا، لیکن عصر کے بعد میں نے ایسے ہی موبائل پکڑا تو ویڈیوز آ رہی تھی کہ پیاری مریم کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پہلے تو ایک دو ویڈیوز دیکھ کے میں نے یقین نہیں کیا کہ یہ کیا، کبھی جس کو دل کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب میں نے کچھ بڑے ٹک ٹاکرز کی ویڈیو دیکھی اور پھر بار بار سب کی ویڈیوز دیکھتی گئی تو پھر مجھے یقین ہوا کہ واقعی یار یہ بات سچی ہے۔ مطلب میں تو کل اتنا اپسیٹ رہی ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاسبل ہے۔ مطلب میں اس کی ویڈیوز دیکھتی تھی اور وہ بہت ہی زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، بہت خوش تھی اپنی میرڈ لائف میں، اور پھر اس کے بعد اپنی پریگنینسی کو لے کے وہ ویڈیوز میں ہر بات شیئر کرتی تھی، وہ کیسے شاپنگ کر رہی ہے، اور وہ ریکویسٹ بھی کرتی تھی کہ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے صحت اور تندرستی والی اولاد عطا فرمائے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مریم کی یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، لیکن جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی بے شک آخرت میں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک مریم کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے شوہر کو صبر دے، اس کے ماں باپ کو، سب کو صبر دے۔ میں بڑا نوٹس کرتی تھی کہ اس کے میاں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس کی ساس، سب لوگ اس کا مطلب بہت ہی زیادہ دھیان رکھتے ہیں۔ ہم ویڈیوز میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ماں بننا تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، یقین مانے۔ جب سے میں نے ویڈیو دیکھی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ فیک نیوز بھی پھیلائی ہے کہ جی اس کے بچوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے، الحمدللہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ جی وہ ماشاءاللہ سے تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ پلیز یہ فیک نیوز نہ پھیلایا کریں، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ فیملیز کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے مریم کی ڈیتھ میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت ہی بڑا، اور آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے بچوں کو بھی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں پیاری مریم کو کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی، یعنی اس کی شادی سے بھی پہلے میں اس کی ویڈیوز دیکھتی تھی، اور اس کی شادی کے بعد پھر جب وہ دبئی چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس تو میں وہ ساری ویڈیوز میں دیکھتی رہی، اور یہی نوٹس کرتی تھی کہ ماشاءاللہ کتنی خوش ہے۔ مطلب ایک بندی جس کی بہت نارمل سی ہائٹ ہے اور کانفیڈنس ماشاءاللہ اس کا بہت ہائی تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کتنے اچھے سے انجوائے کر رہی ہے، اور اس کے اخلاق کی گواہی تو کل سوشل میڈیا میرے خیال میں وہ خود دے رہا تھا۔ ہر بندہ اس کے اچھے اخلاق اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ہر بندہ۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا، مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے کسی کی اخلاق کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ آپ کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ بس اللہ پاک سب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، اور ایک دفعہ ان کے لیے لازمی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں کر رہی ہوں صفائیاں۔
فریج کی صفائی کیے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اور آج میں نے سوچا کہ یہ کام بھی کر لوں۔ ارحان کی طبیعت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ خسرہ نکلا ہے، خسرے کی بیماری ہے۔ یہ پراپر کوئی باہر دانے نہیں نکلتے، بس آپ کو عقل مندی سے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے، یا اگر آپ کا ڈاکٹر بہت اچھا ہے تو وہ بھی ڈائیگنوز کر سکتا ہے۔ 1-2 دن سے اس نے مجھے بالکل بھی کوئی کام کرنے نہیں دیا، اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دیا۔ آج پھر میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کو بلایا کہ تم اس کے پاس بیٹھی رہو اور میں جلدی جلدی سے سارے کام جو ہیں وہ کر لوں۔ یہ 2-3 دن سے کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں چارپائی پہ، تو میں نے سوچا کہ انہیں بھی جو ہے وہ فولڈ کر کے رکھوں ان کی جگہ پہ، ورنہ یہ ایسے ہی پڑے رہیں گے اور ارحان تو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا، کیونکہ میری سسٹر نے بھی تھوڑی دیر تک چلے جا۔ بس جی پھر جلدی جلدی کپڑے فولڈ کر کے رکھے۔ اس کے بعد دوپہر کو آ گئے اذہان کے پاپا، ان کے لیے میں نے کھانا بنایا۔ دین جی شام ہو گئی، رمشا چلی گئی تھی اس ٹائم تک، ارحان سو رہا تھا، تو پھر میں نے جلدی جلدی اس کے لیے کھانا بنا دیا۔ اس کے لیے میں نے بنانے تھے چاول، کیونکہ روٹی وہ نہیں کھا رہا تھا بالکل بھی، بہت زیادہ کھانسی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چاول ہی کھانے ہیں، حالانکہ چاولوں سے اور کھانسی لگتی ہے، لیکن بچہ اس بیماری میں جو ضد کرے پھر اس کی بات تو ماننی پڑتی ہے۔ پھر میں نے اس کے لیے بنائے جی چاول، اور ساتھ میں نے بنائی آلو کی سبزی۔ اچھا، اگر آپ کا بچہ بیمار ہے نا تو ایک کوشش لازمی کریں کہ اس سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نہ کچھ کھلاتی رہا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جسم میں طاقت رہے گی بیماری کے ساتھ لڑنے کی۔ اگر وہ بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دے گا تو پھر جو ہے وہ بیماری زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کے منہ میں ڈالتی رہا کریں۔ یہاں پہ میں نے چاول بنائے تو ارحان نے اتنے زیادہ نہیں کھائے، بس تھوڑے سے کھائے، تو میں نے اسی چیز سے جو ہے میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ چلو کچھ تو کھایا نا، تھوڑا بہت ہی صحیح۔ اچھا، شام کو لے آئے میرے ہسبینڈ سبزیاں، وہ رکھی اور دودھ بنایا۔ اگر میری ولاگ آپ کو پسند آیا تو پلیز پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔